الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اور قربانی کے اس مخصوص پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے اس اہم فریضے حج کی ادائیگی کے لیے یکسو ہیں اور انہوں نے یہ فریضہ ادا کر لیا ہے، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ رب العزت اس بات کی نیت کر رہے ہیں یا اس کی تیاری میں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں سارے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکیں، آمین۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جس عنوان پر یہاں گفتگو کریں گے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اسلام میں کیا فضیلت ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو حاجی منی کی طرف جاتے ہیں اور 9 کو یوم عرفہ ہوتا ہے، جس دن عرفات کے میدان میں حاجی اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تکبیر و تحلیل کرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اصلاً تو وہی حج ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، اصل حج تو عرفہ میں قیام ہے۔ اس کے بعد شام کو مزدلفہ کی طرف وہ نکلتے ہیں اور وہاں پر وہ رات کے آخری حصے تک رہتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر کے وہاں سے وہ نکلتے ہیں پاؤں پھٹتے ہی منی کی طرف، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اور سر مڑانے کے ساتھ ساتھ آدمی احرام کھول سکتا ہے۔ سر مڑانا، قربانی کرنا، طواف کرنا، ان تینوں چیزوں میں سے جو چیز بھی وہ پہلے کر لے گا اسے احرام کھولنے کا حق حاصل ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں بیان کریں گے۔ تو یہ جو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے پھر 13 ذی الحجہ تک آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی بہت سارے ارکان ہیں جو 8 سے لے کر کے 13 کے درمیان ادا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحجہ کا، اس کو بابرکت بنا دیا۔ یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی پہلے عشرے میں گویا کہ حج ہوتا ہے، 8 سے شروع ہو کر کے 9 کو عرفہ۔ 9 عرفہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر عرفہ کسی کا چھوٹ گیا، عرفہ کے میدان میں جانا کسی کو چھوٹ گیا، تو پھر وہ اپنا احرام کھول دے، پھر اس کا حج اس سال نہیں ہوا۔ اب اگلے سال وہ آئے گا تو حج کرے گا، یا بعد میں جب اس کو توفیق ہوگی وہ حج کرے گا، وہ اس کا حج ہوا نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 10ویں کو آدمی قربانی کرتا ہے، پھر کنکری مارنے کا معاملہ چلتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم یہ ہے کہ پہلی تاریخ ہی سے پورے عشرے کو اس نے بابرکت بنا دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم ثواب کے رسیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ہم کو ثواب دے دے، اجر دے دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم اسی کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دین و شریعت میں جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے، جہاں اللہ رب العزت کو جو اعمال پسند ہیں، ہم ان اعمال کو کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا ہے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ سورہ فجر کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العزت نے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں المراد بہا، 10 راتوں سے یہاں مراد ہے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ مراد ہے یہاں۔ کما قالہ ابن عباس و ابن الزبیر و مجاہد وغیرہم، یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے اور ابن زبیر نے کہی ہے اور مجاہد نے کہی ہے۔ ابن عباس، ابن الزبیر اور مجاہد، آپ جانتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی اور قرآن مجید کی تعویل کا علم ان کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی
تو یہ ابن زبیر اور مجاہد یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو بھی دین کا بڑا ملکہ حاصل تھا. تو ان سب کی رائے یہ ہے کہ لیالین عشر سے مراد 10 جو راتیں ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل فی هذه العشرہ، کوئی عمل کسی دن جب بھی آدمی کرے، پورے سال کوئی بھی عمل کرے، وہ اس سے افضل نہیں ہوتا جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا وہ مقام نہیں ہے جو عشرے ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے. قالوا ولا الجہاد، صحابہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پوچھتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. قالوا ولا الجہاد، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اور جہاد بھی نہیں، عشرے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں، اس کے دن اور راتوں میں جو کام کیا جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے کام کیا جاتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے بقیہ سارے ایام کے مقابلے میں. فرمایا کہ لل جہاد بھی نہیں ہے. قال ولا الجہاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے. آگے فرمایا الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور پھر واپس نہ لوٹا ہو. بخاری شریف کی روایت. بخاری شریف کی اس روایت میں یہ بات بہت صاف ہو کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے جو آدمی کام کرتا ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کسی اور عمل کی نہیں ہو سکتی، کسی اور دن میں نہیں ہو سکتی. صحابہ نے پوچھا کہ جہاد بھی نہیں؟ کہا جہاد بھی نہیں، سوائے اس کنڈیشن کے کہ آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر واپس نہ آئے. محترم ناظرین کرام، ہمارے پاس پہلا عشرہ ذی الحجہ کا موجود ہے، اس سے ہم گزر رہے ہوں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال قبول فرمائے. کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی رہنمائیاں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی تفصیلات بیان کی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ آگے کریں گے کہ اس عشرے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اب آدمی کو ہر سال یہ عشرہ ملتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس عشرے کو پا کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو چند مخصوص ایام میں. یہ سورہ حج کی 28ویں نمبر کی آیت ہے. یہ جو ایام معلومات کہے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرنا ہے مخصوص ایام میں. قال ابن عباس و ابن کثیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں یعنی ایام العشر 10 دن. یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کا نام لینا، اس کی کبریائی بیان کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اب ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ چند چیزوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ وتعالی ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا فیہن، تو اگر تم کو یہ پہلا عشرہ ملے تو اس میں تم زیادہ سے زیادہ کرو من التحلیل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العزت کے. تو فرمایا کہ اس میں کثرت سے بیان کرو التحلیل لا الہ الا اللہ، والتکبیر اللہ اکبر تکبیر بیان کرو، والتحمید اور حمد بیان کرو، یعنی الحمدللہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے بیان کرو. اس میں اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ
پہلا عشرہ اگر کسی کو ملے تو اس میں کثرت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تحلیل، تکبیر اور تحمید، یہ 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اس عشرے میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو آدمی کو اپنی جو زندگی ہے، اس کی جو روٹین ورک ہے، جو نظام الاوقات ہے، اس کو ایسا مرتب کرنا چاہیے کہ اس کے دن اور اس کی رات میں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا ورد ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور بندے کے لیے ذخیرہ اجر آخرت کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہیں اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ کوئی ایام اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے والذی یظہر، لگتا ایسا ہے، ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا جو امتیاز ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے جو غیر معمولی اہم قرار دیا ہے، لمکان اجتماع امہات العبادت فی، یہ اس لیے ہے کہ اس حج کے ان ایام میں ساری جو اہم عبادتیں ہیں وہ سب اکٹھا ہو جاتی ہیں، جیسے الصلاۃ، الصیام، الحج ولا یاتی ذلک فی غیرہ۔ یہ پہلا عشرہ ہے، اس میں آپ دیکھیے تو نماز بھی موجود ہے، 5 وقت کی نماز بندہ پڑھتا ہے، اس میں آپ دیکھیے تو روزہ بھی موجود ہے، عشرہ میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، اور فرمایا کہ 9ویں تاریخ کو حاجیوں کے علاوہ پوری دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ اگر عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں تو اس کی غیر معمولی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ حج بھی ہے اس عشرے میں، تو پہلے عشرے میں آپ دیکھیں تو اس میں نماز، روزہ، حج تینوں عبادتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے عشرے کو اتنی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ عشرہ اس لیے افضل ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ یوم عرفہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن، یوم مغفرت الذنوب، گناہوں سے مغفرت کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں سے مغفرت فرماتے ہیں، ویوم العتق من النار، اور جہنم سے آزادی اس دن میں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحج عرفہ۔ اسی طریقے سے یہ پہلا عشرہ اس لیے افضل ہے کہ اس میں قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سارے ایام میں سب سے بڑا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ہے تو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ ابو داؤد نسائی کی روایت ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ان ایام میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ ایام اگر ہم کو مل جائیں تو ہم کو ان ایام میں کرنا کیا چاہیے، اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ پہلا عشرہ جس کو مل جائے اس میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرمایا کہ اس میں نماز کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ فرمایا کہ یستحب التکبیر علی الفرائض والاکثار من النوافل فانها من افضل القربات، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، علیک بکثرۃ السجود للہ، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ کیا کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں کرتے، الا رفعک اللہ بہا درجۃ، مگر اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، وحط عنک بہا خطیئۃ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری ایک غلطی نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ دوسرا کام جو ہمیں اس کے درمیان کرنا ہے وہ روزہ رکھنے کا کام ہے۔ یہ جو روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے حوالے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج یعنی ہماری بعض ماؤں کے حوالے سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے، احمد شریف کی ہے، کہ وہ کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، وہ یوم عاشوراء، اور عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تے، وہ 3 ایام من کل شہر، اور ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے 3 روزے۔ تو ہماری ایک ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے کثرت سے۔ ایک تو ذی الحجہ کا جو روزہ 9ویں تاریخ کا ہے وہ آپ رکھتے تھے،
اور دوسرا عاشورہ کا روزہ، اور تیسرا ہر مہینے 3 روزے ایام بیز کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کو بھی اس عشرے کے اندر خاص طریقے سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں اگلے پچھلے، اور اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے، اس کی رحمت و مغفرت ہوتی ہے۔ تیسری چیز جس کا اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے وہ تکبیر ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے۔ جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ جس کو ملے اس میں وہ ان چیزوں کو کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لما ورد فی حدیث ابن عمر السابق، جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کچھ دیر پہلے، اس میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو تم کثرت کے ساتھ تحلیل کرو اس میں، اور تکبیر کرو اور تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، والتحمید اور الحمدللہ 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 کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ صبح، دوپہر، شام، رات کے ایام اس میں ایسا کچھ نظام بنا لینا چاہیے کہ اس میں یکسوئی کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کو پیش کر سکیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بڑے متبع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ان کو تھوڑا سا بھی پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو اس کام کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرتے تھے اور اگر وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے تھے، حضرت عمر وہاں سے جاتے تھے، اگر وہاں ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی بیٹھنے کی تو صرف اس لیے وہاں بیٹھتے تھے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ دیر بیٹھے تھے اس لیے ہم بھی بیٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا ثواب ہم کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہتے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے رہنے کے نتیجے میں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تمام کو ملا ہوا ہے۔ یہاں امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ یہ دونوں صحابی جلیل القدر، یہ دونوں یخرجان الی السوق، یہ بازار کی طرف نکلتے تھے، فی ایام العشر، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ بازار جاتے تھے، بازار کی طرف نکلتے تھے۔ کیا کرتے تھے جا کر کے؟ یکبران، یہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کے الفاظ زور زور سے کہتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا تھا؟ وہ یکبر الناس بتکبیرہما، ان دونوں کی تکبیر، جو یہ دونوں اللہ اکبر کہتے تھے، ان دونوں کی تکبیر سن کر کے سارے لوگ جو بازار میں رہتے تھے وہ تکبیر کی صدا بلند کرنے لگتے تھے۔ یہ لوگ بازار میں کسی ضرورت سے نہیں جاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بازار میں کسی وجہ سے نہیں جاتے تھے، یہ جاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر تکبیر کی صدا بلند کریں، اور اس تکبیر کی صدا کو لوگ سن کر کے صدا بلند کریں گے، لوگ گویا ایک ماحول بنانے جاتے تھے، ایک ماحول پیدا کرنے جاتے تھے، اور اس عشرے کے سلسلے میں لوگوں کو ایک میسج دینے جاتے تھے کہ اس عشرے میں خاموش مت بیٹھو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ اکبر کی صدا بھیجو، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ ایک اور چیز جو ہم کو اس عشرے میں کرنا چاہیے وہ صیام و یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ کے روزہ کے سلسلے میں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ رب العزت پر کہ اللہ رب العزت اس دن روزہ رکھنے کے نتیجے میں 1 سال اس دن سے پہلے اور 1 سال اس دن کے بعد 2 سال کے جو گناہ ہیں ان کو اللہ رب العزت محو فرما دیں گے، اس کا کفارہ بنا دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد دونوں کا کفارہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ اللہ رب العزت کو بہت پیارا ہے، لیکن یہ بات حاجیوں کے لیے نہیں ہے۔ حاجی جو وہاں حج کر رہے ہیں ان پر یہ روزہ نہیں ہے، جو حج نہیں کر رہے ہیں غیر الحاج، جو حاجی نہیں ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ 9 تاریخ کا روزہ اگر رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت 1 سال پرانا اور 1 سال آنے والا 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔
یہ مسلم شریف کی روایت. اسی طریقے سے ہم تمام کو اس عشرے میں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے مومنو تم اللہ رب العزت کی طرف تمام کے تمام یکسوئی کے ساتھ پلٹو اور اسے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، جو غلطی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے بنی آدم غلطی کرنے والے ہیں، لیکن غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی شخص تو ایسی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اسی طریقے سے یہ جو ایام ہیں عشرہ ذی الحجہ کا، اس میں محنت کرنا چاہیے، مشقت کرنا چاہیے، زیادہ کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت مجاہدوں کو پسند فرماتے ہیں. محنت اور مشقت کے ساتھ ان ایام کے ہر لمحے کو کیش کرنا چاہیے اور اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تمام کو اپنے اعمال پیش کرنا چاہیے. نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی کا تصور یہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے بچے. فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچو تو تم سارے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. محترم ناظرین کرام، حج اور قربانی کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. انشاءاللہ ہم نئی چیزیں ہر ایپیسوڈ میں لے کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو حج اور قربانی کی جو اہمیت ہے اور پہلے عشرے کی جو فضیلت ہے اس کو سمجھنے، پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.